یہ دیکھ کر میں نے بڑی چالاکی سے خود ہی نیچے کر دی۔ اس پر اس کی پیچھے سے آواز سنائی دی، اچھا اچھا الاسٹک ہے، اور پھر اس نے کھینچ کر نیچے اتار دیا اور دیکھ کر بولا، ہما جی آپ کی تو غضب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور میرے منہ سے آواز نکلی، آؤچ۔ میں بڑی پیاری آواز میں بولی، نہ کریں نا پلیز۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا اور جڑ تک پہنچ گیا، جس سے میرے پورے وجود میں مزے کی ایک تیز لہر اٹھی اور میں اس لہر میں بہہ گئی اور پھر ڈرامہ چھوڑ کر انجوائے کرنے لگی۔ ادھر پھر اچانک اس کی ٹرین کی رفتار میں اضافہ ہو گیا اور میں سمجھ گئی کہ احسان کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری بھی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی اور بھاگ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر گر گئی، لیکن اس کے بعد مجھے چانس نہ ملا۔ اس کی وجہ ہینا بازی تھی۔ اس نے ہمیں ایسا کوئی چانس نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا، میں دوبارہ ترسنے لگی۔ عامل باوا ارباب بنگالی، ہر کام 2.5 دن اور 2.5 گھنٹوں میں کروائیں گارنٹی کے ساتھ۔ ابھی کر اشارہ دیکھ نظارہ، میرا علم چلے کرنٹ کی چال، جعلی عامل عیسائی پنڈت سب پریشان، خاوند کی بے رخی، محبوب کے دل و دماغ کو کنٹرول کرنا، امتحان میں کامیابی، پرائز بانڈ اور لوٹو لاٹری فرسٹ نمبر گارنٹی سے لگوائیں۔ نشہ کا مکمل حل، دشمن کو تباہ و برباد کرنا صرف 24 گھنٹے میں رازداری کے ساتھ، جادو کا توڑ، پسند کی شادی کرنا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ ایک یوم میں حل کروائیں۔ جن حضرات کے کام رکے ہوئے ہیں وہ میرے موکلات سے خود بات کر کے اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ جعلی عاملوں سے تنگ آنے والے ایک بار ضرور رابطہ کریں، امید کی آخری کرن سمجھ کر رابطہ کریں۔ عامل باوا ارباب بنگالی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا، میں دوبارہ ترسنے لگی۔ اسی اثنا میں پنڈی میں ہمارے 2 ماہ پورے ہونے سے 2 دن قبل میں نے جعفری سے پوچھا کہ کب چلنا ہے، تو وہ کہنے لگا کل ہیڈ آفس سے بات کر کے بتاؤں گا۔ اگلے دن جب وہ آفس سے واپس آیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی جعفری کہنے لگا، ہما ڈارلنگ سوری، ہیڈ آفس کی طرف سے پنڈی کو ایک پروجیکٹ ملا ہے جس کا ہیڈ مجھے بنایا ہے، اس لیے ہمیں 10-15 دن مزید رکنا پڑے گا۔ جعفری کی بات سن کے میں نے برا سا منہ بنا لیا اور بولی، یہ کیسا مذاق ہے یار؟ تو وہ کہنے لگا، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، اور پھر بولا، بس 10-15 دنوں کی ہی بات ہے ڈارلنگ، جہاں 2 ماہ گزر گئے ہیں وہاں کسی نہ کسی طرح یہ دن بھی گزر جائیں گے، مرتی کیا نہ کرتی۔ اس لیے میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ اسی دوران جعفری کی ملتان والی پھپھو بھی فوت ہو گئیں، لیکن جعفری اپنے پروجیکٹ میں بزی تھا کہ کوشش کے باوجود بھی ہم ملتان نہ جا سکے، اور جعفری اور میں نے ٹیلی فون پر ہی پھوپھا جان سے تعزیت کر لی اور آنے سے معذرت کر لی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ 10ویں پر آنا ہے۔ ہماری معذرت کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اور جعفری ہم لوگوں نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ پھوپھو کے 10ویں پر ہم لوگ ضرور حاضر دیں گے۔ اس کے بعد جعفری دن رات محنت کر کے جیسے تیسے اپنے پروجیکٹ کو ختم کیا۔ مجھے چونکہ ٹرین کا سفر کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میری فرمائش پر جعفری کے دفتر والوں نے بذریعہ ٹرین پنڈی سے ملتان کے لیے ایئر کنڈیشن سیٹیں بک کر دیں، جس میں برتھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ٹرینوں کی حالت بہت بری ہوتی تھی، جگہ جگہ ٹرینیں خراب ہو جاتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گردی کا بھی بہت سخت خطرہ تھا۔ اس لیے زیادہ تر لوگ ٹرین کا سفر کرنے سے گھبراتے تھے۔ خود بھی مجھے جعفری نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ ہم لوگ ڈائیوو پر ملتان
चले जाते हैं, लेकिन मेरे ट्रेन में सफ़र करने के शौक की वजह से उसने ट्रेन में जाने के लिए बुकिंग कराई और आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जिस दिन हम लोगों ने पिंडी से मुल्तान की तरफ जाना था। रावलपिंडी से कराची जाने वाली ट्रेन पर मुल्तान के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सवार हो गए। हमें ट्रेन पर चढ़ाने के लिए दोनों मियाँ बीवी, एहसान भाई और हिना बाजी आए थे, जो हमें अपने कूपे तक छोड़ गए। ये 4 वाला कूपा था जो इस वक्त बिल्कुल खाली था। चूँकि ये ट्रेन पिंडी से ही तैयार होकर कराची जाती थी, इसलिए रावलपिंडी से चलने की वजह से ट्रेन की ज़्यादातर सीटें खाली थीं। हमारा कूपा भी खाली था। ये देखकर हमने अपना सामान वगैरह एडजस्ट किया और कुछ ही देर बाद ट्रेन चल पड़ी और मैं और जाफरी एक दूसरे के साथ गपशप लगाने लगे और बिलखसूस मैं बाहर का नज़ारा देखते हुए ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करने लगी। ये देखकर जाफरी ऊपर बर्थ पर चढ़ गया और कहने लगा कि जान जी, ज़रूरत हुई तो मुझे उठा देना, वरना मेरा प्रोग्राम तो ये कि मुल्तान तक सोकर मैं अपनी नींद पूरी करूं। लेकिन मैंने उसको ऐसे करने से रोक दिया और बोली कि मैं अकेली बोर हो जाऊंगी, इसलिए मेरे साथ बैठो, उसके बाद तुम सो जाना कि अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। और मेरी बात सुनकर वो बेचारा नीचे उतर आया और बड़ी बेदिली से मेरे साथ बैठ गया। जहलम तक हमारा कूपा खाली रहा। जहलम पर ट्रेन के रुकते ही कुछ मजीद लोग भी ट्रेन में सवार हो गए और फिर कुछ ही देर बाद हमारे कूपे पर दस्तक हुई और उसके साथ ही हाथ में बुकिंग चिट पकड़े हुए एक लंबा सा मॉडर्न लड़का और उसके साथ मिलती जुलती शक्ल की एक मॉडर्न सी लड़की हमारे कूपे में दाखिल हो गई। लड़के ने ब्लू रंग की जीन पर सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जो कि उस पर काफ़ी जच रही थी, जबकि लड़की ने ब्रांडेड शलवार कमीज पहन रखी थी। लड़का और लड़की दोनों बहुत खूबसूरत और शक्ल से वो दोनों किसी खाते पीते घराने के फर्द लग रहे थे। मोहतरम नाजरीन और सामाइन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।